اب آگے سے حضرت ابراہیم کا قصہ ہے اور آیت نمبر 41 سے 50، رکوع نمبر 3 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد وہ، تبلیغ کا حکیمانہ طریقہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک نبی کی زندگی سے آپ کے میرے سیکھنے کے کتنے بڑے نقطے ہیں۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ججمنٹل نہیں ہو رہے ابراہیم؟ اور باپ کے آگے بول رہے ہیں اور بڑوں کے آگے نہیں بولنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے گونگے شیطان نہیں بننا، حق کی بات کو تو پیش کرنا ہے۔ کون کن کی پوجا پاٹ کریں جو نہ سنیں نہ دیکھیں، نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے۔ میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں۔ دوبارہ نوٹ کر لیجئے جملہ۔ تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی راہبری کروں گا۔ کیا پتہ چلا کہ اگر بچوں کو پہلے دین سمجھ آ گیا تو آپ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، ان کی بات سن لیجئے، کیونکہ یوتھ کا کانفیڈنس اولڈ ایج کے کانفیڈنس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور آج یہ ہو رہا ہے، بچے دین سیکھ کے صحیح دین پہ آ رہے ہیں اور اماں ابا وہی روایتی دین پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس پہ شروع میں تھے۔ میرے ابا جان، اور یہ لفظ نوٹ کریے، یا بتی پیار، یا بھی نہیں کہہ رہے، ابتی تصغیر ہے۔ جیسے کسی کو آپ کہتے ہیں نا بچہ، پھر کہتے ہیں بچونگڑا، تو یہ وہ عربی کا ایک اصول ہے، یا ابتی میرے پیارے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیے۔ شیطان تو رحم و کرم کرنے والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا، ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے دور ہو جا۔ دیکھیے باپ کی ٹون اور بچے کی۔ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جو مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو آپ کو بھی اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان سب کے معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب علیہم السلام عطا فرمائے۔ نمبر نوٹ کر لیجیے، بہت بڑی بات ہے اس میں۔ اور دونوں کو نبی بنا دیا اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ یہ تھے انبیاء کرام، کیا ان کی کہانیاں تھی۔ فیتھ ان ایکشن کے نقطے نوٹ کر لیں۔ ماں باپ سے اختلاف بھی ہو پھر بھی بات ادب سے کرنی ہے، تمام تر مخالفتوں کے باوجود دین پر ڈٹے رہنا ہے۔ آج حضرت ابراہیم کا نام لے کر دل میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ جو ابراہیم کے حالات تھے اگر ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہ حالات پیش آ جائیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ابراہیم ایلیٹ میں سے تھے، ان کا خاندان اس دور کے بادشاہ کے دربار میں بڑی عزت والا تھا، عراق میں پیدا ہوئے، باپ بت پرست تھا، اور جب ان کو اللہ نے ہدایت دے دی تو باپ کو بتانے میں پیچھے نہیں ہوئے۔ آپ کو یہاں بھی اور آگے بھی ایک چیز آج سیکھنی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کسی بھی لحاظ سے کم رکھا ہے، دولت میں، مال میں، شکل میں، تو کبھی اپنے سے زیادہ پیسے والے کے گھر میں یا اپنے سے زیادہ پیسے والے کے گھر میں جا کر بھیگے بلیاں نہیں بننا۔ ہم بڑی جلدی معروف ہوتے ہیں۔ ابراہیم اپنے باپ اور جس دربار میں تو ان لوگوں کو کھل کے تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہوئے دب جاتے ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے پچھلے 20-22 سال سے اس ملک اور اس کے ساتھ پورے یورپ میں تبلیغ کے دوران میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا کہ میں نے کبھی کسی سے محروم نہیں ہونا۔ یہ آج یہاں جو بات کری نا، لے چلیے UN میں، چلتے ہیں سارے واشنگٹن DC، وائٹ ہاؤس میں لے جائیں۔ اللہ کے حکم سے اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں ان کی محروبیت میں نہیں آتی۔ جس حالیہ میں ادھر ہوں اسی میں پوری دنیا کے ایئرپورٹس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی۔ یہ کانفیڈنس چاہیے۔ آج آپ کے پاس یہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کی بات کو مانے گا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے قصے میں تبلیغ کے بہت سے نقطے ہیں جس پہ میں اس وقت بات کر نہیں پا رہی، لیکن آج آپ کو، اور میں یہاں پھر بات کہوں گی، ہم سب کون ہیں؟ ہم امیگرینٹس ہیں۔ ہم ان گوروں تک اور ہم ان ملکوں والوں تک ویسے بات نہیں پہنچا سکتے جیسے آپ کی نسلیں پہنچائیں گی، اور پہنچا رہی ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے کیسے ان کے اندر کانفیڈنس ہے، کیونکہ وہ اپنی زبان سنیں گے، وہ ان کے کلچر کو جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔
اور اکثر میں سوچتی ہوں کہ ادھر کے بچوں کو اللہ اسلام دے دے، وہ ہمارے کئی روایتی مسلمانوں سے اچھے مسلمان ہیں۔ آج جو لوگ ڈیورٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی مسلک فرقہ نہیں ہوتا، ان کا قرآن سنت سے تعلق ہے۔ الحمدللہ اپنے گھر میں اس کی مثالیں دیکھتی ہوں۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کون بندہ دین کے ساتھ اس طرح بعمل ہوگا کہ جو ان ملکوں میں پلا بڑھا اور ساری سکولنگ کالج پڑھائی ادھر ہوئی، نظر نہ اٹھے کبھی کسی کی طرف۔ وہ سچے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے دل مسجدوں میں اٹکے رہتے ہیں، ان کو نہیں فکر ہوتی کہ اب پھر مسجد جانا ہے، پھر نماز پہ جانا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو جو ہو گئے ان کو اسلام دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ ادھر والوں کا کانفیڈنس ادھر والوں پہ آزمایا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اسلامی فتوحات کے ساتھ ساتھ اسلام پھیلایا، کیونکہ ان کو ان کی زبان، ان کے رنگ آتے تھے۔ تو ہم تو بس صرف قرآن پڑھ جائیں اور اتنی بڑی بات ہے، ہمارا تو ایک پارہ سنتے ہوئے دم نکلا ہوتا ہے، کہاں ہم زیادہ چاہیں گے۔ تو بہرحال یہ حق اور باطل کی بات ہے، اس لیے اس پہ اتنا ایموشنل بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام لینا ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں اور حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا، حضرت عیسیٰ کے دور میں سب مسلمان ہوں گے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ دعویٰ کے ذریعے ہو رہا ہے اور ہوگا اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ آج بھی آپ کسی ریورڈ کی ذرا ایک آڈیو یا ویڈیو نکال کر دیکھیں، آپ کا خون گرم ہو جاتا ہے۔ مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر سچ بات کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری نسلوں میں اللہ عالم بھی پیدا کرے اور مجاہد بھی پیدا کرے۔ انہوں نے کل تلواریں اٹھانی ہیں، یقین کیجئے۔ آج بھی ماں باپ اپنے اولادوں سے اس بات سے خوفزدہ دیکھے ہیں میں نے کہ کہیں اب یہ اٹھ کے جہاد میں نہ چل پڑے۔ اللہ کے بندو، تم نے ان کو نماز روزہ سکھایا کس لیے تھا؟ تم نے ان کے نام کیوں رکھے تھے؟ اور پھر یہ ساری باتیں کرتے کراتے اب اگلا قصہ حضرت موسیٰ کا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موسیٰ کی لائف ہسٹری دکھے گی۔ نمبر 51 سے 65 انبیاء کرام کی تحسین ہے، اور اس میں خاص طور پہ قصہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ سے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا۔ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، جو چنے ہوئے رسول اور نبی تھے، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے آواز دی اور آج کوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا کیا۔ دنیا میں کسی بھائی نے اگر سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے تو موسیٰ نے ہارون کو، کہ ان کی فرمائش پہ ان کو نبوت دے دی گئی۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیجئے۔ وہ بڑے ہی وعدے کے سچے تھے اور تھے بھی رسول اور نبی، اور وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور تھے بھی وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ دوسری دفعہ یہ جملہ آگے، انبیاء کرام کچھ لوگوں کے دلوں سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہوتے تھے، اور آج بھی حدیث ہے کہ مومن سے محبت کی بھی جاتی ہے اور وہ بھی دوسروں سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ لور بھی ہوتا ہے اور بیلوڈ بھی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے، ایک نبی کی جان آسمانوں پہ جا کے لی گئی تھی، یہ وہ تھے۔ اب ان کے ذکر کے بعد فرمایا، یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، یہ سجدہ کرتے، روتے، گڑ گڑاتے، گر پڑتے تھے۔ ایسے سجدہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے بندہ قرآن کو پڑھ کے۔ پھر اس کے بعد ایسے اطاعت نہ کرنے والے پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی۔ اللہ ہماری نسلوں میں ایسا نہ ہو، اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، بس ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ بجز ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے، اور وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے۔ زندگی میں اسلام کو پسند کیا تو جنت میں اسلام سلام کی باتیں، ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا، 2 وقت کھایا کریں، جنت میں بھی 2 ہی وقت ملے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے جملہ، سب کا رب۔ رب اور سب میں بس سین اور را کا فرق ہے۔
سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ کیا تیرے علم میں اس کا کوئی ہم نام، ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیجیے بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ایمان سے متعلق مریم 60 الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ، ایمان، پھر عمل صالح۔ لکھیے توبہ میلے کپڑے کو دھو کر صاف کرنے جیسا عمل ہے۔ کیا آج کپڑے دھوئیں گے؟ گناہ والے کپڑے دھو لیجیے۔ فیتھ ان ایکشن، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہوئے ان کا اثر دل پر محسوس کرنا ہے، اپنی نمازوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا ہے، اور سب سے بڑی بات پیغمبروں کا اسوہ، گھر والوں کو نماز کی دعوت دینی ہے۔ آج دن بدن جو حالات بدلے اس میں ایک چینج آئی کہ ماں باپ کو بچوں کی نمازوں کی فکر تو ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے، بچوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر انبیاء کرام کی اولادوں کو سامنے رکھ کر بتا دیا کہ وہ بے نمازی ہوئے، اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ آج آپ کی میری نسلوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے بچے اللہ کے پسندیدہ رہیں تو ایٹ لیسٹ 5 وقت کی نماز روحانیت کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، سنتے سمجھتے جانتے ہوئے۔ اگر نماز چھوٹ گئی نا تو کچھ بھی نہیں پیچھے رہے گا، یاد رکھیے۔ روتے ہوئے سجدوں میں جانا اللہ کی عظمت اور جلال کا اعتراف، اور اس کا آخری درجہ تھا۔ جس کو یہ مل گیا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ تو میں نے اپنی نسلوں کے ایمان کو بڑھانا ہے، اور آپ نے ایک جملہ نوٹ کیا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کیوں؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشوں کے پیچھے پڑنے سے نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کو یاد کرنے والے بن جاتے اور اللہ کے لیے نماز پڑھتے تو ایک ایک کر کے خواہشیں بھی پیچھے ہوتی ہیں۔ تو لکھیے خواہش پرستی خدا پرستی سے روک لیتی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ اعتبار کرنے سے زیادہ اس دنیا میں رہتا ہے۔ آج آپ اور میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مرضی کے ساتھ چلیں گے، یاد رکھیے اللہ بچا لے گا۔ یہ امتحان کی آزادی ہے، ادھر ہر ایک کو آزادی دی ہوئی ہے، اچھا کرو برا کرو سب آزاد ہے، لیکن یاد رکھیے ایک سچے انسان کو کبھی بھی اس دنیا میں پورا سکون نہیں ملے گا، کیونکہ ہر طرف برائی دے کے وہ کڑتا ہے، وہ جلتا ہے۔ ہاں جنت ہے وہ جگہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ آپ کے پھولوں میں سے کانٹے نکال دے گا۔ دنیا کے تو پھولوں میں بھی کانٹے ہوتے ہیں، وہاں جنت میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ شرط ہے کہ دنیا سے لغو کے کانٹے اپنی زندگی سے نکالیے، حرام کے کانٹے غلط چیزوں کے نکال دیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہی جائیں گے۔ اور آگے آیت 66 82 رکوع نمبر 5، آخرت تک جانا ہے۔ آپ کا میرا سفر اس دنیا میں نہیں رکنا، اگر ادھر رک جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، یہی ختم ہو جاتے، لیکن آگے جانا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور وہ وقت یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ ایک منظر دیتے ہیں، کیا انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ ہم پھر ہر گروہ سے انہیں نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ نوٹ کریں لفظ رحمان، اینڈ پہ گنیے گا کتنی دفعہ آ رہے صورت میں۔ پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ حقدار ہیں، تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے۔ فلسرات سے متعلق آیت ہے، نمبر نوٹ کر لیں۔ یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی طے شدہ امر ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اللہ ہمیں فلسرات پہ آسانیوں سے گزار دینا۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ لانٹ کر رہے ہیں، شوہیں مار رہے ہیں، اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں، اور جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھی۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے گناہوں کی لسٹ لمبی ہو جائے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کون بڑے مرتبے والا اور کس کا گروہ کمزور ہے۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے۔ نوٹ کریں
اور دعا کرے اللہ میں ہدایت میں بڑھا دے. آپ جو چیز بڑھائیں گے نا بڑھتی جائے گی. وزن بڑھائیں بڑھتا جائے. کھائیں جو کھانا ہے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کھائیں پیئے میٹھا, دیکھیں شوگر کہاں جاتی ہے. نمک کھائیں بلڈ پریشر بڑھتا ہے. سوئیں تو نیند بڑھتی ہے, ہدایت بھی بڑھتی ہے. آپ کی بڑھ رہی ہے کہ تھک گئے؟ اب آپ کو زیادہ کھانا ہے انشاءاللہ. ہدایت بھوک کی طرح ہوتی ہے. اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں. کیسے تسلی؟ یہ ہے وہ آیت جو سورۃ کہف کے تقابل میں بتائی تھی. ادھر بھی باقیات الصالحات, ادھر بھی. کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا؟ ایک شخص تھا, اس کا تذکرہ نام لیے بغیر, اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی. کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے ہم ضرور لکھ لیں گے, اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے, اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا. دنیا سے جانے کو سوچئے. انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں گے. خیال کیا کہ وہ ہمیں عزت دلائیں گے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا. وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے, الٹا ان کے دشمن بن جائیں گے. یعنی وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا. تو کیا پتہ چلا ایمان سے متعلق آیت 73 مریم, ایمان والوں کی دنیا سکون کی دولت سے مالا مال ہوتی ہے. اللہ آپ کو مجھے عطا کرے. فیتھ ان ایکشن, صحبتیں اپنا اثر رکھتی ہیں. اچھی صحبتوں والی محفلوں کو اپنانا ہے. دنیا میں اونچے رتبے پانے کے لیے اپنے دین کو داؤ پہ نہیں لگانا. ساری دنیا بھی مل گئی اور آخرت بگڑ گئی تو خیر نہیں. سارے بچوں میں ایک بچہ بگڑ گیا تو کچھ نہیں ہوگا فائدہ, جتنا بہتر نکل جائے. اگر آپ میں سروائیول نہیں, اگر آپ کے اندر اینٹی باڈیز نہیں ہے, تو پھر ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو مت رکھیے کہ جہاں پھر بالآخر صرف ان کی یادیں ساتھ لے کر جائیں. اور اس میں خاص طور پہ پھر محفلوں کی باتیں, دنیاوی چکا چون کی باتیں. ہے تو پتھر ہی نا, چاہے ہیرا کہہ دے. ہے تو لکڑی نا, چاہے اس کو کتنا یونیک فرنیچر کہہ دے. اصل بات ہے کہ دنیا کو جنت نہیں, آخرت کو جنت بنانا ہے. دنیا کی چیزوں کو نہیں, ہدایت کو بڑھانا ہے. جب ہدایت میں بندہ آتا ہے اس کا شعور جاگ جاتا ہے. پھر ایسے بندے کو اپنے ساتھ دوسروں کی ہدایت کی فکریں پڑتی ہیں. پہلے اپنی ہدایت, پھر بچوں کی, پھر شوہر کی, پھر گھر والوں کے بعد باہر, اور بندہ روتے روتے دنیا سے چلا جاتا ہے. اور دعا کیجیے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو سرخرو ہوں. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَ فَرْدًا. اکیلے آئے تھے اکیلے جائیں گے. عاص بن وائل کی طرف یہ ساری آیتیں گزرتی ہیں. جھوٹی خود اعتمادی کی باتیں تھیں جو اس کے کام نہیں آئیں. اور ایسا شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے. اب اگلا الفاظ سنیے اور اللہ کی محبت کو محسوس کیجیے گا. آیت نمبر 83 سے 98. ایمان اور تقوی کی بنیاد پر جنت کا حصول ہوگا. یعنی حسب نسب نہیں, ذات برادری نہیں, اللہ کی محبت ہوگی. اور جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کے لیے پھر ساری چیزیں ساتھی ہو گئی. آخری رکوع ہے سورت کا, محبت سے سنتے ہیں. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. سوال دیکھیے کتنا زبردست ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کفار کے پاس شیاطین کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے, ہم تو خود ہی ان کی مدت شمار کر رہے ہیں. جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک دیں گے. کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول و اقرار لیا ہو. ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے. یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کر بیٹھے. چھوٹی بات نہیں ہے جس کو ہم سوچے سو کے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن, ریلیجن از پرسنل میٹر. اللہ فرماتے ہیں آسمان پھٹ جائے یا زمین شق ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے. شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے, کیونکہ آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں. ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور ان سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. اس کے برعکس بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے شائستہ اعمال کیے
ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا. محبت، وہ حدیث یاد کر لیں جو جبرائیل کا قول آتا ہے کہ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، پھر جبرائیل بھی کرتے ہیں، پھر آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، پھر زمین کے فرشتے، اور اس طرح انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے. آپ کو بھی یہ صورت آسان نہیں لگ رہی؟ بالکل ہسٹوریکل صورت ہے، اور دن بدن سن کے پیسے بھی ریپو بن جاتا ہے ترجمہ سننے کا. ہم نے اس سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک بھی آہٹ تو پاتا ہے، یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ یعنی کبھی قوم عاد، سمود، صالح کی قوم کا کچھ شخص دکھا؟ وہ کدھر گئے تو تم کدھر جاؤ گے؟ ایمان سے متعلق 96 آیت ہے سورۃ مریم. کیا پتہ چلا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ لفظ ود نوٹ کیجیے گا، الودود اسی سے ہے، اللہ کی نام. ایمان اور نیک اعمال، محبتیں پانے کا اکثیر نسخہ. ہر بندہ اپنی فطرت کے اعتبار سے چاہتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. تو یہ دو کام کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو محبتیں بھی عطا فرمائے گا. فیتھ ان ایکشن، چھپے اور کھلے ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ تو بول دیں آمین. خوبصورت سی صورت پوری ہوئی